نسل انسانیت آگے بڑھتی ہے اور مسلمان جو ہیں وہ یقین بر یقین دین اسلام کے مطابق اپنی اولاد کے نام کو رکھتے ہیں، اور جیسے ہی نام کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، آج ہم جس معاشرے میں جا رہے ہیں ہر انسان کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ بچے کا نام نیا نام رکھنا چاہیے، بیٹی کا نام کوئی نیا نام رکھنا چاہیے، ان کا نیا نام ہونا چاہیے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت نام جو اللہ کو پسند ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے پیارے، سب سے محبوب نام دو ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہت سارے نام ہیں۔ انسان جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھے تو اللہ کے صفاتی نام پر رکھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پہ نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو امہات المومنین کے نام پہ رکھا جائے، ازواج محترات کے نام پہ رکھا جائے، اور پھر اہل بیت طہار کے نام پہ رکھا جائے۔ اسی طرح اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے تو صحابہ کرام کے نام پہ رکھا جائے، جیسے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات نے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عباس علمدار کے سکے بھائیوں کے نام تھے، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ پوچھا آپ نے یہ نام کیوں رکھے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے رکھے ہیں کہ نام میں ان کا لوں گا اور یاد مجھے ابو بکر صدیق آئیں گے، نام میں ان کا لوں گا یاد مجھے فاروق اعظم آئیں گے، نام میں ان کا لوں گا یاد مجھے عثمان غنی آئیں گے۔ پتا چلا کہ یہاں سے ان کی محبت اس قدر تھی کہ اگر میں ان کے نام لوں گا تو مجھے وہ یارانے طریقت یاد آئیں گے کہ جن کے ساتھ میری زندگی کا لمحہ بلمحہ گزرا، جو میرے ہم پیالہ بھی تھے اور ہم نوالا بھی تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے جن کے ساتھ قربت کے مزے لوٹے ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا۔ اس لیے آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا نام ہونا چاہیے۔ ہمارا دین اسلام کیونکہ 1500 سال پرانا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی آگے جانے میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جدت کے لحاظ سے اور چیزوں کو ایجاد کرنے کے لحاظ سے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انسان اتنا پیچھے چلا جائے کہ اسے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچی مسجد نبوی نظر آ جائے، اسے حضور کی کھجوروں کی شاخوں والی مسجد نظر آ جائے جس کے اندر حضور اپنے مصلے پر بیٹھ بڑھ کر کے اپنے غلاموں کو نوازتے اور نماز کے بعد اپنے غلاموں کی طرف چہرہ کرتے۔ عموماً گھروں میں یہ لڑائی ہوتی ہے کہ جی بچے کا نام یہ رکھا جائے گا، ماں کہتی ہے یہ رکھا جائے گا، باپ کہتا ہے یہ رکھا جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچے کا نام وہ رکھیں کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے کا نام لیں، اپنی بیٹی کا نام لیں، تو آپ کے دل میں فوراً یہ بات پیدا ہو کہ اگر میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے تو اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اگر میں نے اس کا نام ابو بکر رکھا ہے تو کس نسبت سے رکھا ہے؟ اس نسبت کی وجہ سے، رسول اللہ کے یار غار کی وجہ سے۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے تو کس نسبت کی وجہ سے؟ اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے تو یا اللہ عثمان غنی کی حیا کا صدقہ میرے بیٹے کو بھی اور میری اولاد کو بھی حیات عطا فرما۔ اسی طرح اگر اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے تو بھئی مولا کائنات کی شجاعت کا صدقہ میرے بیٹے کو بھی ہمت والا، صحت والا، قوت والا، بہادر نوجوان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، حسن بن علی کے نام پر، رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر، تو یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ویسی بصیرت عطا فرما۔ اور اگر میں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہے تو یا اللہ میرے بیٹے کے بھی حسین ابن علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یقیناً بر یقین ناموں کی تاثیر ہوتی ہے۔ جب ان مقدس ہستیوں کے نام پر اپنی اولاد کے نام کو رکھا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخص کو اسم و مسمہ بنا دے گی، اور یہ وہ نسبت ہوگی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ ان ہستیوں کی نسبت کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں سے بھی درگزر فرماتا ہوا ان کی معیت کے اندر اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔